من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی، پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے، یقیناً آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہونے والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پچھلے حضرات ذرا قریب آئیں، آپ بھی آج دیوار چھوڑ دیں، آگے آ جائیں۔ سورۃ کوثر کی پہلی آیت کریمہ انا اعطیناک الکوثر، اس کی تفسیر اور تشریح کے سلسلہ میں
میں نے کوثر کے کچھ مفہوم اور کوثر سے مراد کیا ہے اسے میں نے پہلے کسی جمعے میں بیان کیے ہیں۔ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی۔ خیر کثیر سے مراد کچھ مفسرین نے قرآن مقدس لیے، ہم نے آپ کو قرآن جیسی عظیم کتاب عطا فرمائی۔ کچھ مفسرین نے اس سے مراد حوض کوثر لی ہے، جو قیامت کے دن اللہ آپ کو عطا کر کے آپ کو اس کا ساقی بنائیں گے۔ کوثر جنت میں ایک نہر کا نام ہے، اسی نہر کا پانی اس حوض میں گرے گا، جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ تاثیر اس کی یہ ہے کہ جس نے ایک جام اس حوض سے پی لیا، اسے 50,000 سال کے دن میں پھر کبھی پیاس نہیں لگی۔ اللہ ہمارے نصیب میں کرے۔ میں نے اس وقت ذکر کیا تھا کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں مفہوموں کو بیان کر کے فرمایا کہ ایک کوثر اللہ نے آپ کو دنیا میں عطا کیا قرآن، اور ایک کوثر اللہ آپ کو قیامت کے دن عطا کریں گے، حوض کوثر۔ لیکن اس کوثر سے قیامت کے دن وہی آدمی سیراب ہوگا جس نے دنیا میں اس کوثر سے پانی پیا ہوگا۔ جس نے قرآن والے کوثر سے پانی نہیں پینا، محروم رہنا ہے، اسے قیامت کے دن بھی حوض کوثر سے پانی نصیب نہیں ہو۔
یقیناً یہ قرآن تمام کتابوں میں عظیم کتاب، اس میں کوئی شک اور دوسرا کلام نہیں۔ اسے تمام آسمانی کتابوں پر مہیمن بنایا گیا۔ مہیمن بمعنی محافظ۔ دنیا کی عظیم کتاب اگر کوئی ہے تو وہ قرآن کو یہ جو میں بیان کرنے لگا ہوں اور اس میں جو نسبت بیان ہونے لگی، ذرا اس نسبت کو غور سے سننا ہے، اس پہ غور کرنا بھی، پھر سمجھ آئے گی کہ قرآن کتنی عظیم کتاب۔ سرسری یا ظاہری کانوں سے سن لینا اور توجہ نہ کرنا، اس کا فائدہ کوئی نہیں۔ دل کے کانوں سے بندہ سنے، اس پہ غور کرے، اس نسبت پہ ذرا غور کرنا۔ قرآن کو تمام کتابوں پر، اس میں تورات بھی، انجیل بھی، زبور بھی، صحف ابراہیمی بھی، صحف موسوی بھی، اس میں حدیث کی کتب بھی، تفسیر کی کتب بھی، فقہ کی کتب بھی، قرآن مقدس کو تمام کتابوں پر وہی فضیلت حاصل ہے جو رب کو مخلوق پر۔ اس نسبت پہ ذرا غور تو کرو، ہے کوئی تناسب مخلوق میں اور خالق میں؟ کوئی تناسب تو بیان کرو، 100 کا، 1000 کا، 1,00,000 کا، 1 کروڑ کا، 1 ارب کا۔ کہاں خالق اور کہاں مخلوق، کہاں رازق اور کہاں مرزوق، کہاں مالک اور کہاں مملوک، کہاں عابد اور کہاں معبود؟ کیا نسبت ہے جی؟ صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ یہ بھی گستاخی ہو جائے گی۔ ایک قطرے کو جو سمندر سے نسبت ہے اتنی نسبت مخلوق میں اور خالق میں؟ یہ صرف میں نے سمجھانے کے لیے کہہ دیا، ورنہ یہ مثال بھی میں نہیں دینا چاہتا۔ سوئی کے ناکے پہ لگنے والا پانی کا ایک ذرہ اور سمندر، ہے کوئی نسبت؟ ریت کا ایک ذرہ اور پوری دنیا کے صحرا، ہے کوئی نسبت؟ ایک طرف ریت کا ایک ذرہ ہو، دوسری طرف ساری کائنات کے صحرا ہوں، پتے کا 100واں حصہ، اور دوسری طرف پوری کائنات کے درختوں کے پتے۔ اتنی نسبت آپ جوڑ سکتے ہیں؟ نہیں جوڑ سکتے۔ رب اور مخلوق میں، خالق اور مخلوق میں کیا نسبت ہوئی؟ جس طرح
خالق اور رب کا مقام مخلوق میں اس کی کوئی نسبت نہیں، اسی طرح تمام دنیا کی کتابوں پر قرآن کو وہی فضیلت حاصل ہے۔ لوگ کتابیں لیے پھرتے ہیں اور پھر کتابوں میں بھی خبر واحد، اور کتابوں اور حدیثوں میں بھی موضوع روایتیں، مجروح روایتیں، کذاب راویوں کی روایتیں، اسے لوگ سینے سے لگائے ہوئے، سٹیج پہ بیان بھی ہو رہی ہیں، لوگ سن بھی رہے ہیں، اشش کر بھی رہے ہیں، نوٹ بھی پھینک رہے ہیں۔ قسمت اس قوم کی، ایسی ایسی روایتیں، خدا کی قسم ان کا نہ سر نہ پاؤں، نہ کوئی اس کی بنیاد نہ اساس، کچھ بھی نہیں ہے۔ ساتویں درجے کی حدیث کی کتابوں میں وہ جو لوگ جمع کرتے رہتے ہیں سکیاں سنیاں لکڑیاں، الترغیب والترہیب، وہ کتابیں، علامہ اقبال نے بھی اس میں کہا تھا، یہ امت روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی۔ فردوس کی کتابیں، مجہول لوگوں کی کتابیں، انہیں بیان کیا جاتا ہے قرآن کے مقابلے میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سے تورات کے ورق مل گئے، وہ جو رب نے کتاب بھیجی تھی، رب نے جسے ہدایت کہا قرآن نے، تورات کو قرآن نے ہدایت کہا تھا، وہ پڑھنے لگے، میرے آقا کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہچانا، انہوں نے کہا ثقلت کا امک یا عمر، تیری ماں تجھے گم کرے، نبوت کا چہرہ تو دیکھو۔ آپ غصے میں ہیں، یا رسول اللہ یہ تورات ہے، آپ کو اگر غلط فہمی ہو گئی ہے کہ میں ادھر چلا گیا ہوں تو نہ، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، میرا دین آج بھی اسلام ہے، میرا نبی آج بھی آپ ہی ہیں، میرا رب اللہ ہے، میں اس طرف نہیں گیا۔ میں نے تو یہ سمجھا تھا یہ کتاب ہے، آسمان سے اتری ہے، جبریل لایا ہے، سچے پیغمبر پہ اتری ہے، قرآن نے اسے ہدایت کہا ہے، میں تو اس نقطۂ نظر سے پڑھنے لگا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا لو کان موسیٰ حیًّا، یہ تو تورات پڑھ رہے اور ہدایت ڈھونڈ رہے ہو، جس نبی پر یہ تورات اتری تھی، اگر آج بھی وہ دنیا کے کسی کونے خدرے میں زندہ ہوتے نا، تو جب تک میرے پیچھے نہ چلتے ہدایت ان کو بھی نصیب نہیں ہو سکتی۔ ما وسعہ الا اتباعی، اور ایک روایت میں آیا لو بدا لکم موسیٰ واتبعتموہ وترکتمونی لزللتم اے زللتم دا معنی کرو، لو بدا لکم موسیٰ، اگر موسیٰ میری موجودگی میں آ جائیں، ظاہر ہو جائیں، واتبعتموہ، اور تم اس کی کیا کرنے لگو، کس کی، واتبعتموہ، اور تم حضرت موسیٰ کے پیچھے چلنے لگو، وترکتمونی، اور مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ کر اگر میری موجودگی میں تم حضرت موسیٰ کی پیروی کرنے لگو نا، لزللتم، جی
یہاں موضوع روایتوں پر بنیادیں بناتے ہو عقائد کی، اور قصے اور کہانیاں اور چٹکلے اور مائے اور ڈوڑے اور سیف الملوک اور وارث شاہ کی ہیر، جس شیر دے اخیر وچ ہو لا چھڈو وہ سلطان باہو صاحب دے ذمے لگ گیا کہ یہ کس کا شعر ہے؟ بزرگوں کی اقوال رجال، اقوال رجال بھی کوئی دلیل ہے؟ کیا پڑھاتے رہتے ہو مدرسوں میں؟ یہ درس نظامی کی جو کتابیں پڑھاتے ہو، اصول فقہ کی جو کتابیں پڑھاتے رہتے ہو مدرسوں میں، کیا پڑھاتے ہو؟ اصول شاشی میں کیا پڑھاتے ہو؟ نور الانوار میں کیا پڑھاتے ہو؟ حسامی میں کیا پڑھاتے رہتے ہو؟ مدرسوں میں بیٹھ کے پڑھاتے ہو طالب علموں کو اصول شرع کے 4 ہیں، کتنے؟ چلو میں تو پڑھا چھڑ دوں، تسی پڑھ لو، انہوں تے پڑھ کے بگاڑنا ہی ہے، تسی کچھ سمجھ جاؤ۔ اصول فقہ کی جو کتابیں نا، اصول فقہ کی تمام کتابوں میں شروع یہاں سے بات ہوتی ہے، دلائل شرع کے 4 ہیں، کتنے؟ 4۔ سب سے پہلے کتاب اللہ، اس میں اگر کوئی مسئلہ آ گیا کہیں جانے کی کوئی ضرورت نہیں، اور اگر اس میں نہیں ملتا تو پھر میرے نبی کے صحیح فرامین، دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ حدیث، میرے آقا کے ارشادات۔ اور اگر کوئی بات قرآن میں بھی نہیں ملتی، حدیث میں بھی نہیں ملتی، تو پھر اجماع امت، اس مسئلے پر صحابہ کا اکٹھ ہو گیا، وہ تیسری دلیل بنے گی۔ اور اگر کوئی مسئلہ قرآن سے بھی ثابت نہیں ہوتا، حدیث سے بھی ثابت نہیں ہوتا، اجماع سے بھی ثابت نہیں ہوتا، تو پھر مجتہد کا قیاس، جیسے امام اعظم امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، یہ مجتہد ہیں، ان کا قیاس، یہ جو کچھ بیان کریں گے وہ دین میں کیا بن جائے گا؟ حجت بن جائے گا۔ کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو قرآن میں بھی نہیں، حدیث میں بھی نہیں، صحابہ کا اجماع بھی ان میں کوئی نہیں، تو پھر اس میں قیاس ہی چلتا ہے نا، کس مسئلے کو کسی پر قیاس کیا جاتا ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بھیجا مفتی بنا کے، قاضی بنا کے، تو آپ اس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں معاذ فیصلہ کیسے کرو گے؟ کوئی مقدمہ تمہارے پاس آ گیا تو فیصلہ کیسے کرو گے؟ فرمایا اقضی بکتاب اللہ۔ حضرت معاذ کیا کہتے ہیں؟ اگر کتاب اللہ میں نہ ہوا تو حضرت معاذ نے فرمایا اقضی بسنت رسول اللہ، پھر اللہ کے نبی کی سنت، طریقہ، حدیث، فرمان، اس میں بھی نہ ہوا، فرمایا پھر اپنے اجتہاد سے فیصلہ کروں، اپنی رائے سے اور اجتہاد سے فیصلہ کروں۔ تیسری چیز تو ہے، یہ تو نہیں ہے کہ صرف 2 چیزیں ہیں، ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک نبی پاک کا فرمان ہے، اور تیسری کوئی چیز نہیں۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اولو الامر کی اطاعت کرو۔ کئی مفسرین نے نہیں لکھا اولی الامر سے مراد فقہاء ہے۔ بھینس کا وجود تو آج بھی عرب میں نہیں ہے، چے جائے کہ اس وقت ہوتا، یہ تو ایشیا کا جانور ہے، عرب کا تو جانور ہی نہیں ہے بھینس۔
بھینس کا گوشت بھی لوگ کھاتے ہیں، اس کا دودھ بھی پیتے ہیں، کس دلیل سے؟ نبی پاک کے زمانے میں تو نہیں تھی بھینس، تو پھر اس کا دودھ کیسے حلال ہو گیا؟ کیسے حلال کیا آپ نے؟ بھینس کا گوشت آپ نے کس طرح حلال قرار دے دیا؟ اس کا دودھ کس وجہ سے پیتے ہو؟ اس کا ذکر تو قرآن میں کوئی نہیں، حدیث میں بھی کوئی نہیں۔ قیاس ہی ہے نا کہ آپ نے اس کو قیاس کیا گائے پر کہ وہ ساری خصلتیں اس میں ہیں، تو گائے کا دودھ چونکہ حلال ہے، گوشت حلال ہے، لہذا بھینس کا بھی حلال ہے۔ تو پھر تیسری چیز تو ہوئی، صرف دو چیزوں سے تو کام نہیں چلتا۔ آج ٹیلی فون آ گئے ہیں، نبی پاک کے زمانے میں تو ٹیلی فون نہیں تھے، تو آج لندن میں دولہا بیٹھا ہے اور دلہن پاکستان میں ہے اور ٹیلی فون پہ نکاح ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ دونوں کے لیے دلیل چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ کہاں سے؟ قرآن سے ہے، قرآن میں، نبی پاک کے فرمان میں کہیں ہے؟ تو پھر کوئی قیاس ہی کرنا ہے نا، علماء نے فیصلہ ہی کرنا ہے نا۔ یہ چار چیزیں دین میں حجت ہیں، چوتھی کوئی چیز حجت نہیں ہے۔ اقوال رجال حجت نہیں ہے، فلاں عالم نے یوں کہا ہے، فلاں بزرگ نے یوں کہا ہے، فلاں بزرگ کو خواب یوں آیا تھا، یہ کسی کا خواب اور کسی کا قول دین کے اندر حجت اور دلیل نہیں بن سکتا۔ میں کہنا تو یہ چاہتا تھا کہ قرآن جو ہے یہ دنیا کی عظیم کتاب ہے، اسے تمام کتابوں پر وہی عظمت حاصل ہے جو خود رب کو مخلوق پر حاصل ہے۔ یہ اتنی عظیم کتاب ہے، یہ مبارک ہے، مبارک، خود بھی مبارک ہے۔ جس جس چیز کو قرآن سے نسبت ہوتی چلی گئی وہ بھی مبارک بن گئی۔ مزہ آیا نا اس کی عظمت کا؟ خود تو کتنی عظیم کتاب ہے، اسے تو چھوڑیے، جس چیز کو اس قرآن سے تعلق ہو گیا نا وہ چیز بھی کیا ہو گئی؟ عظیم۔ جس مہینے میں اتری، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، مہینہ رمضان کا جس میں قرآن اتارا گیا، یعنی اس کا نزول شروع ہوا، وہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار بن گیا۔ جس رات میں آئی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ پتہ نہیں آج کوئی علمی سی باتیں کیوں میرے ذہن میں آ رہی ہیں۔ خیر کو مبہم رکھا، لیلۃ القدر بہتر ہے 1000 راتوں سے، یہ جو بہتر ہے نا اس کو مبہم رکھ دیا۔ کتنی بہتر ہے یہ نہیں بتایا، 2 گنا 1000 مہینے سے بہتر ہے، 4 گنا 10 گنا 100 گنا 1000 گنا لاکھ گنا کروڑ گنا، اسے نہیں بیان کی، اسے مبہم رکھ دیا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، مبہم رکھ کے بتایا 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کتنی بہتر ہے یہ میں جانتا ہوں، لیکن اس کی وجہ کیا بنی؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، شب قدر کو جو عظمت ملی، جو مقام ملا، تو وہ قرآن کے نزول کی وجہ سے ملا۔
میں نے کئی دفعہ بیان کیا، لیکن لوگوں کے حافظے چونکہ کمزور ہیں، معدے طاقتور ہیں، معدے طاقتور ہیں، تو یہ پیزے اور برگر اور یہ سارا دو ہی تو چیزیں ہیں۔ سرگودا شہر میں کاروبار بڑے عروج پہ ہے، ایک کھابے کا کاروبار، دوسرا ہسپتالوں کا کاروبار۔ ادو کھائی جاؤ تے ہسپتال پہنچی جاؤ، ایک گند بلوٹ کھاؤ سارا، آندھرا شاندرا مرغاں دیاں، کوئی موئے ہوئے، کوئی ذبح ہوئے، کوئی نہیں ہوئے، کوئی انتڑیاں، وہ سارا رگڑ چگڑ کے آپ کو کھلا دیتے ہیں، ادھر سے کھاؤ اور ہسپتال جاؤ۔ لیکن آپ کے حافظے کمزور ہیں۔ یہ جو کہا گیا کہ یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ کس معنی میں بہتر ہے؟ تو میں نے اسے کئی مرتبہ بیان کیا، اور خطبہ میں ہی بیان کرتا ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ لکھا ہوا کہیں نہیں ہے، لکھا ہوا ہے۔ تو میں آپ کو سمجھانے کے لیے مثال دیا کرتا ہوں کہ کوئی زمانہ تھا لوگ سفر کرتے تھے پیدل، کوئی گاڑیاں نہیں تھی، کچھ پیسوں والے لوگ ہیں تو ان کے پاس گھوڑا ہے، اونٹ ہے، گدھا ہے، خچر ہے، انہوں نے اس پہ سواری کر لی۔ لیکن چلو گھوڑے پہ بھی ہو یا اونٹ پہ بھی ہو یا خچر پہ بھی ہو، تو یہاں سے لاہور جانا ہو ہائی کورٹ میں تاریخ بھگتنے کے لیے تو کیسے جائیں گے؟ کتنے دنوں میں پہنچیں گے؟ تو کوئی وقت تھا کہ 100 یا 150 کلومیٹر کا فاصلہ ہفتے میں طے ہوتا تھا۔ پھر گاڑیاں ایجاد ہو گئے، ریل گاڑی، اس کی شروع کی رفتار جو تھی وہ 25 میل فی گھنٹہ تھی، تو چلو گھنٹے میں 25 میل ہو گئے۔ پھر بسیں آ گئیں، اس کے بعد کاریں آ گئیں، اس کے بعد ہوائی جہاز آ گئے۔ اب آپ لاہور سے جدے کے لیے بیٹھتے ہیں، 4 گھنٹے میں آپ جدے پہنچ جاتے ہیں۔ اور پہلے دور میں بحری سفر ہوتا تھا، 7 دن لگتے تھے، 8 دن بحری سفر میں۔ جنہوں نے بحری جہاز پہ حج کیے، 8 دنوں میں، 9 دنوں میں، 10 دنوں میں وہ جدے پہنچتے تھے۔ مکے سے مدینے جو لوگ جایا کرتے تھے وہ اونٹوں پہ جایا کرتے، 500 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، اس میں بڑے دن لگ جاتے تھے۔ آج جو ریل گاڑی سعودی عرب نے چلائی وہ 2.5 گھنٹے میں مکے سے مدینہ پہنچ جاتا، صرف 2.5 گھنٹے۔ جدے سے ہوائی جہاز صرف 40 منٹ میں پہنچتے، تیزی آ گئی اس میں۔ پھر جٹ طیارے ہیں، سرگودا سے اڑ کے دشمن ملک پہ پہنچے منٹوں میں، پھر گھنٹوں کا سفر منٹوں میں ہونے لگا۔ پہلے مہینہ سفر میں لگ جاتا تھا، پھر ہفتہ لگنے لگا، جہاں ہفتہ لگتا تھا پھر دن لگنے لگا، جہاں دن لگتا تھا پھر گھنٹہ لگنے لگا، جہاں گھنٹہ لگتا تھا پھر منٹ لگنے لگے۔ اللہ کہتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس معنی میں کہ پہلی امتیں میرے قرب کا سفر، میرے قریب آنے کا سفر جو 1000 مہینوں میں طے کیا کرتی تھی، یہ امت وہی سفر ایک رات میں طے کر جایا کرتی۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اس کی وجہ بھی کیا بنی کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر،
قرآن ہی وجہ بنا۔ سورۃ دخان کے شروع میں کہا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ سورۃ قدر میں کیا کہا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اور سورۃ دخان میں کیا کہا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اسے بڑی مبارک رات میں اتارا ہے۔ کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی، انہوں نے کہا لیلۃ مبارکہ شعبان کی 15ویں رات ہے، جسے شب برات کہتے ہیں۔ انہوں نے لیلۃ مبارکہ سے وہ رات مراد لے لی۔ مفسرین نے اس کو اپنی تفسیروں میں نقل بھی کر دی۔ اردو میں جن لوگوں نے تفسیریں لکھی انہیں بھی غلط فہمی ہو گئی، لیکن جو محقق مفسر تھے، صاحب تحقیق، جستجو کرنے والے لوگ، انہوں نے اسے رد کیا جس طرح میں اسے رد کر رہا ہوں کہ لیلۃ مبارکہ سے مراد شعبان کی 15ویں رات نہیں ہو سکتی۔ کس طرح آپ نے اس رات کو مراد لیا؟ اس قرآن کو آپ چھوڑ دیں گے؟ اس قرآن نے جو فیصلہ کیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، پھر یہ لیلۃ القدر کس مہینے میں ہے؟ شعبان میں ہے؟ نہیں، قرآن نے خود جو فیصلہ کیا شہر رمضان الذی انزل فیہ تو قرآن نے جب فیصلہ کر دیا کہ ہم نے اسے رمضان میں اتارنا شروع کیا تھا، تو رات بھی کس مہینے کی ہوگی؟ اس قرآن کے واضح حکم کو چھوڑ کر صرف شب برات کی فضیلت ثابت کرنے کے لیے کہ وہ بھی کوئی رات ہے، آپ نے لیلۃ مبارکہ سے وہ مراد لے لی۔ شب برات کا اسلام میں کوئی تصور نہیں، شب معراج کا بھی کوئی تصور نہیں۔ پھر ایک دفعہ نوٹ کریں، جن لوگوں نے موضوع روایتیں بنانی ہیں، نبی پاک پہ جھوٹ باندھنا ہے، باندھتے چلے جائیں، ان کی مرضی ہے۔ کل قیامت کے دن نبی پاک کا سامنا کریں گے تو خود بھگت لیں گے۔ پوچھ جب ہوگی کہ تم نے یہ نبی پاک کے ذمے کیوں لگائی یہ بات، تو وہ جواب اپنا سوچ لیں۔ دیکھیں، کوئی معتبر روایت نہیں ہے کہ معراج کس مہینے میں ہو، کوئی معتبر روایت نہیں۔ کسی مہینے کے بارے میں، کسی رات کے بارے میں، کسی کا دل مانے یا نہ مانے، مجھے گالی نکالے، اس کی مرضی ہے۔ بات یہی ہے جو بندیالوی کہہ رہا ہے۔ کسی کے پاس ثبوت ہے، کسی حدیث میں لاؤ، کوئی معتبر قول ہے کسی صحابی سے لے آؤ۔ معتبر قول کوئی نہیں ہے، مختلف اقوال ہیں۔ رجب کا مہینہ تھا، رمضان کا مہینہ تھا، ربیع الاول کا مہینہ تھا، رات کون سی تھی، کوئی تعین نہیں ہے۔ اس کے لیے بنا لیا جی روزہ رکھو اور اس رات کو جاگو جی، اور فرض پڑے کدی نہیں، نفلاں دا شوق پہ ہوا ہے۔ آپ شب برات کو دیکھ لیں، یہ جو شب برات ہے، پھر ایک بات ذہن میں آ گئی، یہ جتنی شرکیہ باتیں ہیں نا، اور جتنی بدعات اور رسومات کی باتیں ہیں نا، سب فارسی ہیں۔ سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے؟ شب برات کہیں حدیث میں بھی ذکر ہے اس رات کا کوئی نام رکھا گیا ہو؟ وہ جتنی روایتیں ہیں ان پر جرح ہے، کوئی روایت پائے تکمیل کو نہیں پہنچتی، کوئی سند اس کی صحیح نہیں ہے۔ وہ جو رات کو نبی پاک جاگے اور
قبرستان چلے گیا اور پیچھے سے حضرت عائشہ کی آنکھ کھلی تو حضرت عائشہ نے بستر پہ نہ پایا تو حضرت عائشہ بھی اپنے کمرے سے نکل گئیں. حضرت عائشہ کے دل میں آیا کہ میری باری میں کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے ہیں. درایت پہ دیکھو اس روایت کو. نہ کوئی روزے رکھنے کی روایت ہے، نہ کوئی رات کو جاگنے کی روایت ہے، نہ ہر سال قبرستان جانے کی کوئی روایت ہے، کوئی روایت نہیں. بے شک بے شک. یہ گھڑی گئی ہے بندیالوی کی باتیں. لوگ مجھے گالیاں بہت نکالتے ہیں کمنٹ میں، لیکن دلائل سے بات کرے تو مزہ آئے. ماشاءاللہ. 12واں امام جو غار میں چھپا ہوا ہے وہ اسی رات کو غار میں چھپے تھے اور اسی رات کو انہوں نے غار سے ظاہر ہونا ہے. جی اس لیے ان کے استقبال میں بنیروں پر موم بتیاں لگاؤ، چراغاں کرو اور ان کے استقبال میں پٹاخے چلاؤ. جی اگر نہیں اعتبار آتا، اگر نہیں بندیالوی کی بات پہ اعتبار آتا، اس رات جاؤ راوی، جاؤ دریاؤں کے کنارے، وہاں تمہیں یہ جنس مل جائے گی جو پرچیاں لکھ 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 کے دریا میں ڈال رہے ہوتے ہیں کہ حضرت ہونتے آ جاؤ. جاؤ جاؤ تحقیق کرو، اس رات کو جاؤ اور دیکھو وہاں جا کے. اسی رات میں آنا ہے ان کا نظریہ ہے، اور برات تبرہ سے ہے. جی سورۃ توبہ کی ابتدا ہو رہی ہے، سورۃ توبہ کی برات من اللہ ورسولہ. دوری ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ کے رسول کی طرف سے. برات اس مہینے میں ہے، تبرہ کے مہینے میں ہے. اب تو لوگوں کی آنکھیں کھل رہی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. کچھ تحقیق ہو رہی ہے، لوگ سمجھ رہے ہیں، نوجوان تحقیق کر رہے ہیں کہ یہ کیا راتیں ہیں اور کیا انہوں نے بنا دیا اس میں. تو لیلۃ مبارکہ سے مراد لیلۃ القدری ہے. کیوں؟ قرآن نے خود فیصلہ کیا ہے شہر رمضان الذی، یہ رات جس میں قرآن اترا ہے یہ رات شعبان کی نہیں ہو سکتی. قرآن کیا کہتا ہے کہ یہ رات کس مہینے کی ہوگی؟ تو قرآن دنیا کی عظیم کتاب. میں نے یہ سارا مفہوم جو قرآن کے متعلق بیان کی اس لیے بیان کی کہ ہمارا جو مدرسے کا نظام ہے، درس نظامی، کل انشاءاللہ سالانہ پیپر ہیں بچوں کے. کل سے جمعرات تک ہمارا مدرسہ بھی سینٹر ہے، یہاں بھی امتحان ہو. ان بچوں کے لیے بھی دعا کریں، اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، ان کا شرح صدر کرے. 22 جنوری کو یہ امتحان ختم ہو جائیں انشاءاللہ. 22 جنوری سے مدارس میں چھٹیاں ہو جائیں. حفظ کی نا، حفظ والی کلاسیں جاری رہیں، کتب کی چھٹیاں ہو جائیں، درس نظامی کی. یہ چھٹیاں رہیں گی 15 شوال تک، عید سے 15 دن بعد. یہ سالانہ چھٹیاں ہوتی ہیں ہمارے مدارس میں. ان چھٹیوں کے ایام میں کچھ مدارس اپنے مدرسوں میں شعبان اور رمضان 2 مہینے کلاس لگاتے ہیں جس کا نام رکھتے ہیں دورہ تفسیر القرآن. دورہ یہ کلاس تقریباً 6 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے، پھر مغرب کے بعد پھر سبق ہوتا ہے، اور 45 دنوں میں تقریباً 45 دنوں میں پورے قرآن کا ترجمہ اور تفسیر طلباء کو پڑھا دی جاتی ہے. وہ جو شوقین طالب علم ہوتے ہیں وہ اپنے گھروں کو نہیں جاتے، اگرچہ وہ سارا سال مدرسے میں رہتے ہیں، چھٹیاں انہیں گھر میں گزارنی چاہیے، لیکن وہ نہیں،
وہ قرآن کے شوق میں ان مدرسوں میں آ جاتے ہیں جہاں دورہ تفسیر القرآن ہو رہا. ان میں ایک ہمارا مدرسہ بھی جامعہ ضیاء العلوم 70 سال ہو گئے ہیں اس مدرسے میں دورہ تفسیر علماء کو پڑھاتے ہوئے. یہ 17واں سال ہے اللہ کے فضل و کرم. جتنے مدارس میں ملک کے جتنے مدارس میں دورہ تفسیر ہوتا ہے نا ان مہینوں میں 2 مہینوں میں آپ دعا کریں مسرت محسوس کریں. ان مدارس میں 95% مدارس کا تعلق اشاعت و توحید و سنت سے. ہماری جماعت کے مدرسے یہ رب نے ہماری جماعت کی قسمت میں کی ہے. قرآن کی خدمت لی ہے اللہ نے, قرآن کی خدمت لی ہے اللہ نے. یہاں طلبہ آئیں گے, کراچی سے آئیں گے, پشاور سے آئیں گے, اٹک سے آئیں گے, پورے ملک کے مختلف جگہوں سے, چترال سے طلبہ آئیں گے, علماء آئیں گے, وہ یہاں پڑھیں گے, قرآن کا فیض حاصل کریں گے. میں یہ چاہتا ہوں کہ چراغ تلے اندھیرا, جس بندے نے یہ محاورہ بنایا تھا, بنایا بالکل صحیح تھا. بھئی چترال کے بندے آ کے فیض حاصل کرے اور سرگودا میں رہنے والے محروم رہ جائیں. ہوتا ہمیشہ یہی ہے, ہوتا ہمیشہ یہی. میں مختلف شہروں میں جاتا ہوں تقریر کرنے کے لیے, تو وہ لوگ مجھے ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی سرگودے دے لوگ بڑے خوش قسمت نے جی, آپ ان کے خطیب ہیں جی. میں آ کے سرگودے والے کو لا کے پوچھوں. تو میں یہ چاہوں گا کہ جو نوجوان فارغ ہیں کالج سے, یونیورسٹیوں سے, یا انہیں وقت ہے, یہ صبح 8 سے لے کے 1:30 بجے تک کلاس لگے گی. یہ وقت اگر ان کے پاس ہے یا وہ فارغ ہیں تو وہ اس نادر موقع سے فائدہ اٹھائیں. وہ نوجوان آئیں, پڑھیں, قرآن کا ترجمہ پڑھیں, تفسیر پڑھیں, خود ان کے سامنے آئے گی سب چیزیں, وہ خود دیکھیں گے قرآن کو. اور میں سمجھتا ہوں کہ ملک کی جو فرقہ واریت ہے, اور فرقہ واریت کی آگ نے پورے ملک کو لپیٹ میں لیا ہوا ہے, اس کا سبب بھی یہ ہے کہ ہمارے عوام قرآن سے دور ہو. انہوں نے قرآن سمجھا ہی نہیں, سمجھنے کی کوشش ہی نہیں. جس طرف جس نے لگایا اس طرف لگ گئی. پھر ایک مصیبت یہ بنی کہ منبر و محراب کے جو وارث لوگ تھے اس پر اکثریت جاہلوں کی آ گئی. ان کے پاس کوئی ڈپلوما نہیں ہے, کوئی سند نہیں ہے, کوئی تفسیر انہوں نے نہیں پڑھی ہے, حدیث انہوں نے نہیں پڑھی. ان کے پاس صرف ایک کوالٹی ہے, توتی اچھی بولتی, ترنوں میں طرز ہے, آواز اچھی ہے, وارث شاہ کی ہیر اچھی پڑھتا ہے, سیف الملوک اچھی پڑھتا ہے. پتہ نہیں کس جگہ پہ مجھے ایک بندے نے بتایا کہ میں دوسری فرقے کی مسجد کا خطیب لگ گیا, تو میں تو پھر وہ قرآن پڑھتا تھا, تو ایک دن مجھے ایک مقتدی کہنے لگا تو وہابی تے نہیں. میں کہ تین کتوں پتہ لگا کہ قرآن زیادہ پڑھنا. سن سیف الملوک سنا, ان کی قسمت بیچاروں کی دیکھو, اس قوم کی قسمت دیکھو. یہ وارث شاہ کی ہیر پہ سر دھونتے ہیں اور گھومتے ہیں سٹیج پر, ڈانس کرتے ہیں. ناچ گانے والے لوگ ہیں یہ, ناچ گانے والے ہیں. بے شک بے شک. پہلے قوال ہوتے تھے, اب نعتوں میں وہی کام شروع ہو گیا. تو وہ نوجوان آئیں, خود قرآن دیکھیں اور پڑھیں, محسوس کریں
کہ قرآن کس رستے کا انتخاب کرتا ہے۔ کچھ بزرگ جو گھروں میں فارغ ہیں، گھر بیٹھے، وہ گھر بیٹھنے کی بجائے ہمارے پاس بیٹھے، نیچے نہیں بیٹھ سکتے ہیں تو کرسی پہ بیٹھے، گھر بھی تو بیٹھے، مسجد میں آئے، مسجد میں بیٹھنے کا بھی ثواب ملے گا، قرآن سننے کا بھی ثواب ملے گا۔ یہ تو مبارک کتاب ہے، اس کو تو دیکھنے کا بھی ثواب ہے، اس کو تو بغیر معنی کے پڑھنے کا بھی ثواب ہے۔ اس کے ساتھ دل لگاؤ۔ تو وہ بزرگ جو گھروں میں ہیں، فارغ ہیں، ہمارے پاس داخلہ لینا چاہیں تو داخلہ بھی لے سکتے ہیں۔ اگر کوئی ارد گرد کے روزانہ نہیں گھر جا سکتے تو کھانا پینا، رہائش، سحری، افطاری انشاءاللہ انہیں گھر کی طرح ملے، کوئی انہیں پریشانی نہیں، وہ ہمارے پاس رہیں۔ اس سلسلے میں آج آپ کو ترغیب دینا چاہتا تھا۔ یہ ہمارا دورہ تفسیر 24 تاریخ کو شروع ہو، 24 جنوری انشاءاللہ، اور 20-21 رمضان کو ہم ختم کر دیں۔ تو آپ اپنے دوستوں سے بھی ملیں، اس کو آگے بھی پہنچائیں۔ میں آج درس میں کچھ بات مزید کروں گا، لیکن ایک بات آج آپ کو یہیں تھوڑی سی کر دیتا ہوں، پھر وقت بھی چونکہ قلیل ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی، میرے پیارے پیغمبر کے بڑے پیارے صاحب، عاجزی اور انکساری ان میں بہت زیادہ ہے، تکبر، غرور، اس سے وہ کوسوں دور ہے، دنیا کی طرف ان کی رغبت ہی نہیں۔ اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بڑی شفقت اور پیار سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ابو ہریرہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ میں تیرے لیے رب سے درخواست کروں۔ ذرا بتاؤ کیسی آفر ہے؟ پیشکش کرنے والا کون ہے؟ اللہ اکبر، کائنات کا تاجدار، 14 طبقوں کا سردار، محبوب الہی، پیشکش کرنے والے وہ ہیں امام الانبیاء، پھر وہ خاتم النبیین، پھر وہ رحمت للعالمین، پھر وہ شفیع المذنبین۔ پیشکش کرنے والی ہستی وہ ہے، اور پیشکش بڑی ہے، مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے؟ میں رب کے دربار میں تیرے لیے درخواست کروں۔ حضرت ابو ہریرہ نے مانگا بھی تو اس درویش نے کیا مانگا؟ اس فقیر منج صحابی نے اتنی بڑی پیشکش کے جواب میں کیا مانگا؟ کہتے ہیں اوصنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے پاک پیغمبر مجھے کوئی وصیت کر دیجیے، میں آپ کی وصیت پہ عمل کروں، کوئی وصیت کیجیے۔ اتنی بڑی پیشکش، پھر حضرت ابو ہریرہ کا یہ عاجزانہ جواب، اوصنی یا رسول اللہ، تو میرے نبی نے وصیت کی۔ لفظ تو عربی کے تھوڑے سے مشکل ہے، لیکن ایڈے بھی نہیں، میرے مقتدی ہوں کچھ عربی نال انہوں نے شد بدھ ہو گئی ہے، اللہ کرے کئی لوگ سمجھ جائیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا تعلم القرآن، تعلم القرآن وعلمہ الناس۔ ابو ہریرہ ساری زندگی قرآن پڑھتا
تعلم القرآن، ساری زندگی قرآن کا علم حاصل کر، وعلم الناس، اور پھر لوگوں کو تعلیم دے قرآن کی، پڑھا قرآن۔ اگلے جملے ذرا سنیے میرے آقا کے، اس کے بعد بھی اگر آپ کا ذہن قرآن کی طرف نہیں مڑتا تو میں پھر کیا کہہ سکتا ہوں؟ آپ کی قسمت کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اس کے بعد بھی اگر آپ کا ذہن نہیں مڑتا، آپ نے فرمایا ابو ہریرہ اگر تو ساری زندگی قرآن پڑھتا اور قرآن کی تعلیم حاصل کرتا اگر تیری موت واقع ہو جائے تو تیرے دفن کے دن سے لے کر قیامت کی صبح تک ہر روز 70,000 فرشتے رب کی رحمت اور مغفرت لے کر تیری قبر پہ اترتے رہیں گے۔ جو بندہ قرآن پڑھتا مر جائے، قرآن پڑھاتا مر جائے، اللہ ہمیں ایسی موت نصیب کر دے۔ ساری زندگی تعلق قرآن سے رہنا چاہیے۔ تو اپنا ذہن بنائیے کہ ہم نے قرآن سیکھنا ہے اور قرآن سکھانا ہے ہم نے۔ اگلے جمعے تھوڑی سی گفتگو پھر اس پر کر لیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے بڑے درویش منش عالم ہماری جماعت کے، بڑے فقیر منش عالم، طبیعت میں بڑی عاجزی، انکساری، تواضع، مولانا اللہ دتا نون، ان کا گزشتہ دنوں انتقال، کل انتقال۔ آپ وہ ایک آج کل وہ حافظ والا تھے، قید آباد میں پڑھاتے رہے، میاں والی میں پڑھاتے رہے۔ آپ ان کی شخصیت کا اندازہ اس سے لگائیں گے کہ جامعۃ الرشید کے جو پرنسپل ہیں مولانا مفتی عبد الرحیم، یہ ان کے شاگرد، انہوں نے ان سے پڑھا ہے۔ بہت بڑے بڑے علماء کے یہ استاد ہیں۔ ہمارا جو پہلا سال ہوتا ہے درس نظامی کا وہ ہے صرف و نحو، جسے آپ گرامر کہتے ہیں، گرامر، عربی کی گرامر، وہ پہلا سال ہے۔ بڑے بڑے علماء ان کے پاس آ کر حدیث پڑھنے کے بعد، مفتی بننے کے بعد، تدریس کرنے کے بعد وہ ان کی خدمت میں آ کر گرامر پڑھا کرتے۔ بڑا اونچا نام ہے، بڑے بڑے علماء ان کے شاگرد ہیں۔ یہاں ہمارے پاس کئی مرتبہ تشریف لائے، طبیعت میں بڑی عاجزی، بڑی فقیری، بڑی انکساری، بڑی تواضع۔ میں نے ان سے زیادہ سادہ منش، صوفی منش عالم میں نے نہیں دیکھا۔ اتنے بڑے بڑے علماء ان کے شاگرد ہیں اور ان کی طبیعت میں ذرا سا بھی تکبر اور غرور نہیں۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ آج 4 بجے ان کا جنازہ ہے، اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہمارے حاجی فضل کریم صاحب عائشہ صدیقہ جو مدرسہ ہے اس کے محتمم میں، ان کی بیٹی کا آج انتقال ہو۔ جمعے کے بعد 3 بجے ان کا بھی جنازہ ہے۔ حاجی صاحب کے لیے یقیناً یہ صدمے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی بیٹی کی مغفرت فرمائے اور پسماندگان کو، حاجی صاحب کو، حاجی صاحب کے بیٹوں کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے۔ ہاں یہ ہمارے ساتھی بھائی جمعے کے مقتدی ہمیشہ یہاں بیٹھتے تھے جہاں آپ بیٹھے، اللہ تمہاری زندگی کرے۔ بالکل اسی جگہ بیٹھتے تھے۔ ان کا کیا نام تھا؟ قاری ذوالفقار، بڑا پکا مواحد آدمی تھا۔ پچھلے جمعے بھی یہاں محراب میں میرے پاس آ کے پوچھنے لگا وسیلہ کیا ہے؟
میں آ ساری زندگی یوسف زلیخا دا قصہ سنیا کہ پھر صبح کے ٹائم پوچھا بے زلیخا مرد سی کہ عورت سی؟ آپ کو ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ وسیلہ کیا ہے؟ آپ میرے جمعے کے مقتدی ہیں تو میں نے انہیں مفہوم وسیلے کا سمجھایا. یہ پچھلے جمعے کی بات. ان کی بیٹی ہمارے ام حبیبہ کی فاضلہ ہے، پڑھتی رہی ہے ان کی بیٹی. تو بڑا موحد آدمی تھا اور بڑی غربت میں زندگی گزاری. اب کچھ حالات بدلے، بیٹے باہر چلے گئے، اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے. ہمارے 18 بلاک کے بڑے پرانے میرے والد صاحب کے مقتدی محمد رفیق صاحب، ان کے والد صاحب ہوتے تھے محمد حنیف. وہ بھی والد صاحب کے بڑے دل دادا تھے اور ان کی بھی توحید کے ساتھ بڑی محبت تھی. توحید کے ساتھ محبت رکھنے والے بندے کو اللہ بہت پسند کرتا ہے. اللہ کی توحید سے محبت کرنا سیکھو. اللہ کی توحید سے محبت کرو گے تو رب کے محبوب بنو گے، رب کے پسندیدہ بنو گے. تو ان کا بھی گزشتہ دنوں انتقال ہوا. اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے. دیجیے اذان. جزاک اللہ.